جس ذات گرامی کا ہم عرس منا رہے ہیں، اس ذات گرامی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ بے شک بس مختصر میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے استاد صدر الشریعہ رہے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جن کے شاگرد حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی سبحان صاحب، اللہ سبحان اللہ، حضرت علامہ بدر الدین صاحب ہوں، حضرت علامہ نعیم الدین صاحب ہوں، سبحان اللہ، تو اس ذات اور اس شخصیت کا کیا کہنا، اس سے بڑا ان کا تعارف میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک لمبی چوڑی تقریر آپ نے ان کی ذات پہ سماعت کر لی ہے، اور بڑی گھن گرج کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کی ہے۔ میری گفتگو بہت ہی سنجیدہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اترنے والی ہوگی۔ اپنے وقت کے سب سے بہترین مدرس اور سب سے بہترین مقرر اور سب سے بہترین مصنف حضرت علامہ سبحان اعظمی، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے درس کا کمال یہ تھا کہ طالب علموں کے ذہنوں میں ہر درس کی بات بیٹھا دیتے تھے، اور عوام کے سامنے جب آتے تو وہی درس میں جو حدیثیں پڑھاتے تھے ہر بات عوام کے ذہن میں بھی اتار دیتے تھے، سبحان اللہ، اور عوام کے ذہن میں اگر کوئی اپنی بات اتار دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا باکمال مقرر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو عوام کے مجمع میں بڑی علمی باتیں کرتے ہیں، یہ کمال نہیں، آپ عوام کو علمی باتیں کریں گے سر سے اتر جائے گی، باہر ہو جائے گی باتیں تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، سر سے گزر جائے گی۔ تو یہ ان کا کمال تھا، اور جتنے بڑے عالم دین تھے اور جتنے مصروف مقرر تھے، اس مصروفیت کے باوجود اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنا یہ انہی کا حصہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اور آپ کی کتاب جنتی زیور بہت سے ہندوستان کے علاقوں میں، خاص طریقے سے ساؤتھ میں، کرناٹک کے علاقے میں، اور باقی علاقوں میں کم جانتا ہوں، کرناٹک کا میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ضلع میں میری تقریر ہوئی ہے، جانا آنا ہوگا، وہاں پہ جنتی زیور جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو جنتی زیور جہیز میں لے کر کے جایا کرتی ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے مولانا صاحب، تو جب وہ کرناٹک سے آتے تھے تو کچھ خاتون کچھ پیسہ مخدوم گرامی کو دیا کرتی تھی کہ وہاں پہنچا دیا کیجیے گا، تو یہ جنتی زیور کی برکت تھی۔ اور سیرت مصطفیٰ الحمدللہ مختصر میں آج اگر کوئی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر لے تو سرکار کی سیرت کی مکمل طریقے سے جانکاری صرف سیرت مصطفیٰ پڑھ کر کے جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر سیرت مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ کم پڑھا لکھا آدمی بھی اگر اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ یہ حضرت کی خوبی تھی، اور جتنے بڑے عالم دین تھے، مجدد نقشبندی اور مجددی بزرگ تھے ہمارے حضرت، عالم بعمل تھے، بہت سادہ زندگی تھی۔ آج میں جب دیکھتا ہوں کچھ ہمارے بڑے علماء ہیں، ان کے صاحبزادگان کا پیجامہ ہمیشہ جو ہے باہر ہی رہتا ہے، اور جتنا وہ ناراض نہیں ہوتے اس سے کئی گنا یہ ناراض ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے۔ لیاقت کوئی نہیں، صلاحیت کچھ بھی نہیں، ان شہزادوں کا گھمنڈ اور غرور عروج پہ رہتا۔ آپ کو جانتے ہیں لیکن ملنے ابھی حضرت نہیں مل پائیں گے،
حضرت کے اندر کمال یہ تھا کہ جو آوے بڑے منکسر المزاج تھے، جو آئے ملنے دو، وہ آیا ہے بہت دور سے ملنے کے لیے. آپ کہو کہ حضرت آرام کر رہے ہیں مل نہیں پائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو جلدی میں جانا ہو، ٹرین چھوٹ رہی ہو. تو حضرت کا کمال یہ تھا کہ آنے والے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ملاقات پہلے ہونی چاہیے. تو میں بہت زیادہ خوبی نہیں بیان کر سکتا حضرت کی، بس مختصر میں یہ بات تھی، مجھے کچھ تقریر کرنی. آج ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہمیں اس زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ اچھا عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو بہت مصروف بنا دیا ہے، بہت مشغول زندگی کو بنایا ہے، اور یہ مشغول زندگی صرف دنیا کے لیے مشغول ہے. آخرت کے لیے اس زندگی میں ہم نے کوئی مشغولیت نہیں رکھی. نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں سے ملنے جلنے اور تبلیغ کا ذوق نہیں ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ پڑوسی بیمار ہے، تیمارداری کا بھی ٹائم نہیں. والدین بھوکے مر رہے ہیں، ان کی خدمت کا بھی جذبہ نہیں ہے، ان کی بھی خیریت لینے کا ٹائم نہیں ہے. تو زندگی کو ہم نے جو مشغول بنایا ہے صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہماری زندگی بالکل ہی مشغول نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اگر تم اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو. اور کون مسلمان ہے جو اللہ سے ملنے کی امید نہ رکھتا ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن میں تم کو اپنے دیدار سے مشرف کروں گا. یہ مومن، یہ مسلمان رب سے ملنے کا امیدوار ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ اچھا عمل کرے. میرے دوستو، یہ نیک عمل ہی ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے. یہ ہماری نمازیں، یہی ہم کو مرتبہ اولیاء تک پہنچانے والی ہے. یہ قرآن کی تلاوت، اسی سے ہم فائز المرام ہونے والے ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تابناک ہونے والی ہے. ہم اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں، نیکیاں کرنے کے ہم قریب نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے گردش بھی کر رہے تھے اور اپنی نورانیت کو بھی بکھیرے ہوئے تھے. ستارے چمک رہے تھے. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ستارے جو آسمانوں میں چمک رہے ہیں، کیا ان چمکتے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نام عمر کی نیکیاں ان چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت سے پوچھتی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ اگر عمر کی نیکیاں ان چمکتے ستاروں کے برابر ہیں تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما حسنات ابی بکر، انما حسنات عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر رواہ رزین. فرماتے ہیں کہ سنو، جناب عمر کی تمام نیکیاں
انما جمیع حسنات عمر، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہوگی. سبحان اللہ. جتنی نیکیاں پوری عمر کی ہے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. دوسری جگہ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ ایک نیکی کیا ہے، وہ ابو بکر کی ایک نیکی کیا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. تو فرمایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے گئے تھے اور نگرانی پہرہ داری کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا اپنے کاندھوں پہ سوار کرنا اور پگڈنڈی راستے سے لے جا کر غار میں پہنچانا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نگرانی کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کے اعمال کے برابر ہے. سبحان اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں نیکی کرو. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیاں کرو گے کوئی ایسی بھی نیکی ہوگی کہ ایک نیکی تمہاری زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گی اور وہی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گا. میرے دوستو، مشکات المصابیح میں اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث شریف کا ذکر کیا ہے جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دونوں جگہ پہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک روایت جو بخاری شریف میں ہے اس میں رجل کا ذکر ہے، اور جو مشکات المصابیح میں روایت ہے اس میں ذکر عورت کا ہے، ایک رقاصہ کا ہے، ایک فاحشہ کا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص، بخاری شریف کی روایت، ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. وہ آدمی بھی پیاسا تھا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنواں سے پانی نکالا موزے میں اور اپنی پیاس کو بجھا لیا. لیکن جب دیکھا کہ کتا بھی پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اللہ اکبر، تو اس آدمی سے رہا نہ گیا. اسی وقت اپنے موزے کو کنویں میں پھر ڈبوتا ہے اور پانی نکال کر کے اس پیاسے کتے کو پلا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ. اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اس کی مغفرت بھی فرما دیا. دوسری حدیث شریف میں مشکات المصابیح میں لکھا ہے وہ عورت فاحشہ تھی، زندگی میں برائیاں کا کام کرتی تھی، برائیاں کیا کرتی تھی، نیکیوں کا کام نہیں کیا کرتی تھی. لیکن وہ عورت ہے، جب اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اپنے موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھتی ہے اور باندھ کر کے کنویں میں ڈال دیتی ہے، پانی نکالتی ہے اور پیاسے کتے کو پلا دیتی ہے. جب کتا اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے تو اپنی زبان میں نہ جانے اور رب کی بارگاہ میں کون سی فریاد اس خاتون کے لیے کیا کہ اسی وقت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی پیا کتے نے، اس کتے نے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اس کی عورت کی نیکی کو قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کی بخشش بھی کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ایک عورت فاحشہ ہے، ایک عورت گناہگار ہے، ایک عورت بے حیائی کا کام کر رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ایک نیکی کو قبول کر لیا اور زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت نے بہانہ ڈھونڈ لیا. جو مخلوق خدا پہ رحم
کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. بعض لوگوں نے فرمایا ہے, علماء سے ہم نے سنا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. آج گرمیوں کا سیزن اور زمانہ ہے. اس گرمیوں کے سیزن میں ضرور پانی کسی برتن میں اوپر رکھ دینا چاہیے. یہ پرندے ہیں, گرمی کی شدت سے بیتاب ہو کر دم توڑ دیتے ہیں. یہ پرندہ کبھی آپ کا ایک چونچ دو چونچ پانی پی لیا اور اس کی جان بچ گئی, وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کی بھی جان بچ جائے گی. آفتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ پرندے کی پیاس بجھائیں گے, اللہ آپ کی پیاس کو بجھا دے گا. اس لیے بندے خدا پہ, مخلوق خدا پہ رحم کرنا چاہیے. اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی مخلوق ہے. یہ کتا جس کو ہم اپنی زبان سے گالی سمجھا کرتے ہیں, کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کتا کہہ کر کے کہتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, لیکن کتے کی پیاس کو بجھا دیا تو اللہ نے جنتی بنا دیا. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے میرے دوست. اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بسا اوقات جو ہم نیکی کرتے ہیں, یہ نیکیاں ہم کو بہت ساری مشکلات سے بچا بھی لیتی ہیں, بہت سی مشکلات سے بچا لیتی ہیں. اور یہ نیکیاں ہماری عزت کا سامان بھی بن جاتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا, قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, عز الدنیا بالمال و عز الآخرت بصالح الاعمال. دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال سے ہے. آخرت کی عزت اگر چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کر دیا کرو. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو کسی بندے کی کا تعاون کر دیا کرو. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو بیمار ہے اس کی عیادت کر لیا کرو. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو جو بیمار ہے علاج کا پیسہ نہیں ہے اس کا پیسہ دے کر کے علاج کر دیا کرو. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو یتیموں پہ اپنا دستہ شفقت پھیر دیا کرو. آخرت کی عزت چاہتے ہو تو جو بچیاں جہیز کی بنیاد پر بیاہ سے رہ جاتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی, ان کے لیے آپ کچھ جہیز کا انتظام کر دو, شادی کا انتظام کر دو. میرے دوستو, اگر آپ نے یہ چیزیں کر ڈالی ہیں تو پھر آپ کو آخرت کی عزت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. آخرت میں آپ کو سرخروف کروائے گا. یہ جو نیکی ہم کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان نیکیوں کی وجہ سے, بس آخری بات ہماری چل رہی ہے, بہت بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے. آپ نے حدیث غار علماء کی زبانی بھی سنا ہوگا اور جو علماء ہیں وہ پڑھے بھی ہوں گے. 3 آدمی تھے اور کہیں جا رہے تھے. طوفانی موسم آیا تو ایک غار میں جا کر ان لوگوں نے پناہ لے لی. اور غار میں جب پناہ لی تو ایک بھاری بھرکم چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور اسی غار پہ رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا. اور چٹان اتنی بڑی تھی کہ 10-20 کیا اور زیادہ لوگ بھی اگر ہلاتے تو ہل بھی نہیں سکتے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ ہماری جان تو اب خطرے میں ہے, ہماری زندگی اسی میں فنا ہو جائے گی, ہم بچ نہیں پائیں گے. ایک شخص کے دل میں بات آئی کہ میرے پاس ایک عمل ہے, ایک عمل ہے. عمل تو بہت ہیں لیکن قابل قبولیت اور جس پر مجھے رشک ہے وہ ایک عمل ہے. شاید اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, میرے پروردگار تجھے خوب معلوم ہے, تو علیم الخبیر ہے. میں ایک روز اپنے جانوروں کو, چوپایوں کو چرانے کے لیے بیابان گیا, صحرا میں گیا اور
اس وقت واپسی میں تاخیر ہو گئی، میرے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، اور جب سو گئے تو میں اپنے جانوروں کا دودھ دوہا اور دوہ کر کے اپنے والدین کے پاس رات بھر کھڑا رہا۔ میرے بچے بار بار دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے زندگی میں عہد و پیمان کیا تھا کہ جب تک اپنے والدین کو میں کھلا پلا نہیں لوں گا تب تک میں نہ خود کھاؤں گا نہ اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا۔ بچے مانگتے رہے لیکن میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا کہ میرے بھوکے والدین کب بیدار ہوں گے اور ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ اتفاقاً صبح ہو گئی، سپیدے شہر نمودار ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا۔ میرے والدین کی آنکھیں کھلی اور ان کی آنکھیں دیکھ کر کے اشکبار ہو گئی۔ میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، وہ سیراب ہوئے، شکم سیر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے مولا اس سے بڑا میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے، تو علیم الخبیر ہے، تو جانتا ہے اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا اس مصیبت سے تو مجھے نجات عطا فرما دے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ چٹان اسی وقت تھوڑی سرک جاتی ہے، تھوڑی ہٹ جاتی ہے، جب ہٹتی ہے چٹان تو دوسرے آدمی کو اب ایک امید جگ جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل کو وسیلہ بنایا ہے، ایک عمل کو ذریعہ بنایا ہے، اور اسی نیک عمل کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، چٹان ہٹ گئی ہے۔ اب میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک عمل کو وسیلہ بنا لوں، شاید کچھ چٹان پھر ہٹ جائے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے اے میرے پروردگار تو علیم الخبیر ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پہ قابو پا گیا تھا، رات کا سناٹا تھا، میں زنا کر سکتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کر سکتا تھا اور راضی بھی ہو گئی تھی، لیکن تیری خشیت، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، اور جب تیری خشیت، تیرا ڈر اور تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے اسی وقت توبہ کر لیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے توبہ کیا، میرے مولا تو خوب جانتا ہے کہ جو میں اس دن برے کام سے باز رہا، اپنے چچا کی بیٹی سے زنا کرنے سے میں رکا اور تائب ہوا تو صرف تیری خشیت کی بنیاد پر، تیرے ڈر کی بنیاد پر کہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن اگر وہ مجھ سے حساب لے لے گا تو میں اس کی بارگاہ میں کیا حساب دوں گا۔ اسی نیک عمل کی وجہ سے میرے مولا آج میں اس چٹان سے نجات چاہتا ہوں، میں اپنی جان کو اس بھاری بھرکم چٹان سے میں بچانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے، چٹان پھر تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے، سرک جاتی ہے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے میرے پاس بھی ایک عمل ہے، میرے مولا تو خوب جانتا ہے، تو علیم الخبیر ہے، تجھے خوب معلوم ہے کہ ایک مرتبہ میرا ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا اور اللہ رب العزت تیرا کرم ہو گیا کہ تجارت نے خوب فائدہ دیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ مزدور واپس آیا، کہا مجھے مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ سارے جانور، یہ بکریاں، یہ مویشی، یہ ساز و سامان جو کچھ بھی ہے سب تیرے۔ کہا تم مجھے سے مذاق کر رہے ہو، میری صرف مزدوری چاہیے۔ کہا نہیں، یہ مال سب تمہارے ہیں، یہ مویشی تمہارے ہیں، یہ جانور سب تمہارے ہیں، کیونکہ میں نے تمہارے مال کو تجارت میں لگایا، اللہ رب العزت نے یہ تمام ثمرہ دیا ہے، یہ تمام فائدہ دیا ہے۔ قسم خدا کی اسی وقت وہ سب سامان واپس کر دیا، اور جب واپس کیا تو خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ اب اسی نیک عمل کو یاد کرتے ہوئے آج رب کی بارگاہ میں ذریعہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، کہتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اے میرے مولا تو علیم الخبیر ہے، تو خوب جانتا ہے کہ جو میں نے وہ سارے
سارا سامان ایک اجیر اور مزدور کو دیا تھا، صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ اگر تیری رضا کے لیے میں نے دیا ہے تو اسی نیک عمل کے صدقے میں چٹان کو ہٹا دے۔ اب چٹان اتنی سلٹ جاتی ہے کہ آسانی سے تینوں نکل جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، دنیا میں نیک عمل کرو، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اچھا عمل کرو، آپ بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آج ادھر ادھر چھاڑ پھوک کرنے والوں کی بارگاہوں میں ہم دوڑتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اللہ کے گھر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بارگاہ رب عزتی میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، صرف ملاؤں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، بس جھڑانے والوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ میں دعا کے لیے جانا چاہیے، لیکن مسجد کا سہارا کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ اللہ پہ توکل آپ نے کیوں کمزور کر دیا؟ اللہ پہ بھروسہ کیوں آپ نے کمزور کر دیا؟ ارے مسجدوں میں جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ آسیب بھی چلا جائے گا، بلائیں بھی چلی جائیں گی، آفتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ بتاؤ یہ تمہاری جھولیاں کون بھرتا ہے؟ بتاؤ تم بیمار ہوتے ہو شفا کون دیتا ہے؟ بتاؤ جب تمہاری کشتی ہچکولے کھاتی ہے ساحل نجات تک کون پہنچاتا ہے؟ تم بتاؤ تمہاری ضرورتیں کون پورا کرتا ہے؟ بتاؤ یہ گرمیوں میں سرد ہوائیں کون بہاتا ہے؟ بتاؤ جب ساری زمین خشک ہو جاتی ہے اور یہ ہری بھری گھاسیں تینکے بن کر کے اڑنے لگتی ہیں، کون بارش برساتا ہے اور ان میں زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ سن لو، یہ زندگی دینے والا، یہ نجات دینے والا، یہ خوشحالی عطا کرنے والا، یہ رزق دینے والا، تمہاری بلاؤں کو دور کرنے والا سب سے میرا رب ہے، میرا کریم ہے۔ اس کی بارگاہ میں تم لو لگا لو، خدا کی قسم تم کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے، تم مشکلات سے محفوظ ہو جاؤ گے، تم آسیب سے محفوظ ہو جاؤ گے، تمہارا گھر انشاءاللہ جنت کا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے سب پر بھروسہ کیا ہے، ہم سب سے مانگتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے اس کی بارگاہ میں ہم نہیں جاتے۔ میرے دوستو، کبھی دل سے ایک سجدہ، کبھی دل سے ایک سجدہ کر لو، ایسا سجدہ کہ خدا کی قسم تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو تو اس وقت تم محسوس کرو کہ رب کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ایسا محسوس کر کے سجدہ کرو گے تو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سجدہ ہے۔ حدیث مبارک میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرا بندہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور حضور کی اجازت ہو جو حدیث شریف پڑھا تھا اس کا 2-4 منٹ میں میں تشریح کر کے گزر جاؤں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم عالم بن گئے اور کچھ مقبولیت ہماری ہو گئی تو ہم آپ کو سلام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ کچھ زیادہ ہو گیا تو پھر گھمنڈ کا عالم تو یہ ہوگا کہ زمین پر دیکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے تو ہم زمین پر دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر عالم آ رہا ہے تو قصداً جاہل غنی مالدار کا مقابلہ عالموں سے ہوتا ہے، وہ کسی قیمت پہ عالم کو سلام نہیں کر سکتا، چاہے علم کا گھمنڈ ہو، چاہے دولت کا گھمنڈ ہو، چاہے پراپرٹی کا گھمنڈ ہو، چاہے جاہو حشم کا گھمنڈ ہو۔ میرے دوستو، یہ گھمنڈ انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہم سلام نہیں کرتے، سلام سے محبتیں ملتی ہیں۔
سلام محبتوں کی سوغات بانٹتا ہے، سلام نفرتوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس وافشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلانے کا کام کرو۔ سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی، سلام کرو گے جو بھاگ رہا ہے وہ بھی کبھی تم سے خود سلام کرنا شروع کر دے گا۔ پہلے تم تو سلام کرو۔ ہم چلتے ہیں چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت تھی، اللہ کے نبی جب گزرتے تھے تو چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہم نے سیرت مصطفیٰ پڑھنا ہی بند کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو اپنانا بند کر دیا ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی اسوہ حسنہ کو ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ اپنایا ہے صرف غیروں کا طریقہ اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو کہاں ہم نے پڑھا، اس کو پھیلانے کی کوشش کہاں کیا، سیرت کہاں ہم نے پڑھی۔ پہلے سلام پھیلانے کا کام کرو۔ سلام پھیلاؤ گے محبتیں پیدا ہوگی، سلام پھیلاؤ گے ایک دوسرے کا احترام دلوں میں پیدا ہوگا، سلام پھیلاؤ گے جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلاؤ کا لفظ ہے، یہ لفظ نہیں ہے کہ صرف فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن کھانا کھلاؤ۔ اگر عام آدمی کو بھی کھانا کھلاتے ہو تو مالداروں عام آدمی کو بھی کھانا کھلانے کا ایک فائدہ ہوگا کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، سماج میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے خیر خیریت لینے کا موقع ملتا ہے، محبتیں بڑھتی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے مومنوں کی صفات میں باقاعدہ کھانا کھلانے کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن کی پہچان اور صفت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مومن کی پہچان ہے کہ وہ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتی ہے۔ تو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، نیک عمل ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ یہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا سلسلہ اب بند ہو گیا ہے۔ اب تو حال یہ ہے صاحب کہ سب کھائیں گے، رشتہ دار کھانا نہیں کھائے گا۔ ہمارے وہاں دعوت میں کون چھوٹتا ہے؟ اپنا رشتہ دار۔ کون چھوٹتا ہے؟ پڑوسی۔ کون چھوٹتا ہے؟ خاندان کا آدمی۔ اور ہم اتنا ٹائٹ ہیں جائے وہ ٹیڑھا رہے ہم اس کو منانے نہیں جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو اگر ہم نے سلام کر کے بلا دیا تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ صرف ہمارے سلام کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مولانا صاحب اگر مجھ سے جھوٹے بھی کہہ دیتے کہ تم میری دعوت میں آ جاؤ تو میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ہم اکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ آپ عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کر کے صلہ رحمی اپناؤ، معاشرے اور سماج کو بہتر بناؤ، آپس میں محبتیں بانٹو۔ یہ رشتوں کے انقطاع کرنے کا کام مت کرو۔ جتنا تم عاجز ہو جاؤ گے، جتنی انکساری کرو گے، جتنے متواضع بن جاؤ گے اتنے اونچے ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیا کرتا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ انکساری کا عمل پیش کرو، تم لوگوں کے ساتھ محبتیں پیش کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز حدیث شریف میں ذکر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سب سو رہے ہیں، جس وقت سب سو رہے ہوں، اس وقت اٹھ کر کے رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھ لو۔ وہ تہجد کی نماز میرے دوست، وہ وقت جو آخری پہر کا ہوتا ہے بڑی گہری نیند آتی ہے،
اس وقت اللہ والے ہی اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں. وہ رات ہوتی ہے سبحان اللہ، وہ رات ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک سوئی بھی چلتی ہے تو اس کی کھنک کانوں میں محسوس ہوتی ہے. صرف خاموشی، صرف سناٹا، اور جب ایک مخلص بندہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے تو خدا کی قسم رب کی رحمتوں اور اس کے انوار کی برسات ہوتی ہے. رب کی رحمت کہتی ہے اے بندہ تو نے میرے لیے اپنی رات کو اس وقت رات میں جاگ کر کے میرے لیے تم نے اپنے آرام کو تج دیا ہے، تو نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، تو نے میری یاد کر لی ہے، اب تو میری آغوش رحمت میں آ گیا ہے. جا آج تو میری آغوش رحمت میں آ گیا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گی. ایسے ہی تم آغوش رحمت میں پناہ لیا کیا کرو، آغوش رحمت میں پہنچا کرو، رب تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور اللہ کی رب کی پناہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ کر کے بندہ امن حاصل کر لیتا ہے، اس کی آغوش رحمت میں پہنچ جایا کرتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی چیز پھر دنیا میں کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے راتوں کو جب سب سو رہے ہوں تو رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کے قیام کر لیا کرو، رکوع کر لیا کرو، سجود کر لیا کرو. اگر ایسا کر لیا تو میرے آقا علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں، تشریح بہت لمبی ہے، حدیثیں میرے پاس ہیں، میں سناتا لیکن وقت نہیں ہے. آخر میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رات میں اٹھ کر کے سب لوگ جب سو رہے ہو نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تو اس وقت تم جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. میں یہ حدیث اس لیے پڑھا تھا کہ جو سب کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ فخر المحدثین اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو پڑھنے کے مطابق میں نے اس حدیث کا مصداق پایا تھا. اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا کہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کھانا بھی کھلانے کا کام کرتے تھے، مہمان نوازی میں بہت آگے تھے. گھر زیادہ کچھ دے نہیں پاتے تو اس وقت کمائی حضرت کی بہت تھی، اور اگر بہت زیادہ بچاتے نا تو ایسا مکان نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی زمینیں ہوتی، پلاٹ ہوتے اور شاندار کوٹھی ہوتی. میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ بہت منتصر المزاج شخصیت کے حامل تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، لوگوں کی تواضع بھی کرتے تھے، مہمانداری کیا کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وصل الارحام کا جذبہ بھی تھا، اور راتوں میں اٹھ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے. بڑی خوبیوں کے حامل تھے. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے اور ان کا فیضان تا قیامت ہم سب پہ جاری و ساری رکھے. اور آخری بات آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب آج سچا خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں ہماری جانب سے یہی ہوگا کہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو ہم اپنا لیں. یہی ان کی بارگاہ میں سب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.